نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، رمضان مقدس کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان مقدس کے آخری عشرے میں اور معتکف احباب کے لیے سب سے بڑی فضیلت اور اہم کام وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اعتکاف کا بھی یہی مقصد ہے۔ تو لیلۃ القدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، امام قرطبی نے جامع لاحکام القرآن کے اندر نقل کیا کہ ایک شخص نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، 1000 مہینے تک عبادت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور امام قرطبی نے یہ بھی نقل کیا کہ 4 ہستیوں نے 80 سال سے زائد عبادت کی، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام جیسی ہستیاں موجود ہیں۔ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مقدسہ پر یہ بات کہ اس امت کی فضیلت ملے تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں دیکھیں کثیر اور اپنی امت کی عمریں قلیل، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی کہ ایک ہی رات ایسی عطا فرما دیتے ہیں جس کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 80 سال، یعنی 80 سال سے زائد کا عرصہ ہے، یعنی ایک عبادت، ذکر، سجود و قیام بندہ ایک رات میں کرے لیلۃ القدر میں، تو ایسے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو عزت والی رات میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ عزت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور قدر میں نے عزت والی، عظمت والی، فضیلت والی۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں فضیلت والے رب نے، عزت و عظمت والے رب نے عزت و عظمت والی کتاب جبریل امی عزت والے کے ذریعے امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، امت محمدیہ جو کہ ذی قدر اور ذی عزت ہے، تو اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا، اس رات میں حساب و کتاب فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، آئندہ سال کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو تقدیر اور قدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ روئے زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو قدر کا معنی تنگی بھی ہے، تو اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ رات ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں جو صاحب قدر نہ ہو تو اس رات میں عبادت کرے تو وہ قدر والا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس جبریل امی اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہر ایک سلامتی لے کر، سلام من کل امر، ہر امر لے کر، سلام یہ ساری رات سلامتی کی رات ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات سلامتی کی رات ہے۔ بلکہ امام قرطبی نے نقل کیا
یہ رات بھی فضیلت والی ہے اور دن بھی فضیلت والا ہے۔ لیلھا کا نہارھا، رات دن کی طرح ہے، ونہارھا کا لیلھا، اور دن جو ہے وہ رات کی طرح ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی ہے رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ بارگاہ نبوت میں عرض کیا گیا اگر اس رات کو پائیں تو کیا پڑھیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس رات اللہ رب العزت کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے، اور یہ رات کی تعیین کے باب میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ مختلف راتوں میں بدل کر آتی ہے، مگر کثیر امت کا اس طرف اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو بہرحال اس کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ لوگ عبادت کریں اس نیت کے ساتھ، لیلۃ القدر کی تلاش کے ساتھ۔ جس طرح عصر کی نماز، جس طرح صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں کے اندر پوشیدہ رکھا گیا تاکہ لوگ ہر نماز کی پابندی کریں، اور جس طرح اجابت کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا رمضان کی ساتوں میں پوشیدہ رکھا گیا، اس طرح اس رات کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جا سکے۔ اس رات جسے لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، جبریل امی اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اسے رقت قلبی نصیب ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رات برکتوں والی، رحمتوں والی، اور یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی، اور پھر اس لیلۃ القدر کی اہمیت کے لیے پوری ایک سورۃ القدر نازل کی گئی تاکہ اس رات میں امت محمدیہ عبادت کر کے، استغفار کر کے اور یاد الہی کا چراغ روشن کر کے اپنی عاقبت کو سنوار سکیں۔ اس رات میں ایک سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں سے افضل، اس رات میں تسبیح 1000 مہینوں کی تسبیح سے زیادہ ثواب والی ہے۔ تو اس رات میں بہت زیادہ فضیلت ہے، شرف ہے، عزت ہے، مغفرت کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مقدس کے جو بقیہ ایام ہیں اس کی طاق راتوں کے اندر خصوصی طور پر قیام کرنے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو رمضان مقدس کے ایام بہت کم رہ گئے ہیں اور ان سے بخشش و مغفرت کے پروانے بھی عطا ہونے والے ہیں۔ اس لیے ناظرین ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان لمحوں کی قدر کریں، اور پھر عید کی رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اور جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں بھی لاہ و لعب میں مشغول ہونے کی بجائے اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ رب العزت کا ذکر اور یاد الہی کا چراغ روشن کرنا چاہیے، تاکہ جو ایک ماہ کی عبادت ہے اس کا جب ثمر ملنے کا وقت آئے تو اس کی برکت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح پھر عید کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور عید کے روز فجر کے وقت ہی فرشتے چوکوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ندا دیتے ہیں کہ اے لوگو آؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دینا چاہتا ہے۔ اور پھر جب نماز ادا کر چکتے ہیں تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ تمہیں بخش دیا جاتا ہے، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ رِحَالِهِمْ مَغْفُورًا لَهُمْ، تو وہ واپس لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف جب کہ وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان مقدس کے بقیہ ایام کی قدر کرنے اور اس کے اثرات کو بقیہ مہینوں میں اپنے اوپر نافذ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔